ان میں جو مریض بچے کم از کم 2 ہفتے پرانے داخل ہوئے تھے وہ اس سے پہلے والے ہفتے کا ڈرامہ بھی دیکھ چکے تھے اور اپنے نئے آنے والے ساتھیوں کو اس کے مزیدار مکالمے اور قصے سنا چکے تھے، لہٰذا ماحول بڑا ایکسائٹیڈ تھا۔ میں ڈاکٹر عطیہ کے ساتھ گھومتا اور سب کی باتیں سنتا۔ مجھے معلوم تھا کہ مس عطیہ نے جو پروگرام بنایا تھا اس میں دوسرے لوگوں کی مدد بہت کم حاصل تھی اور زیادہ تر انتظامات اس نے اکیلے ہی کیے تھے۔ وہ خود بھی ڈرامے میں کردار ادا کر رہی تھی۔ باقی کرداروں میں ایک وارڈ بوائے، 2 نرسیں اور 2 بچے تھے۔ اپنے ڈرامے کے لیے اسے ایک اور کردار کی ضرورت تھی جو اسے ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ صرف ایک مریض، چھوٹا سا بچہ، اسے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ اگر یہ کردار اسے دے دیا گیا تو وہ تباہی مچا دے گا، اور عطیہ مسکرا دیتی ہے۔ دراصل یہ کہانی کا کردار جو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لاتے ہیں۔ ڈاکٹر بہت لالچی اور مغرور ہے، وہ اس نوجوان کا علاج کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیتا ہے کہ اسے اپنی فیس ایڈوانس چاہیے۔ لوگ چندہ کر کے اس کی فیس کی رقم پوری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جب آپریشن روم میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نوجوان تو خود اس کا اپنا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ڈاکٹر پاگل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے مس عطیہ یہ دکھانا چاہتی تھیں کہ فیس اور رقم سب کچھ نہیں، بلکہ انسانیت، انسان دوستی، بھائی چارہ ہی اہم ہے۔ جیسے کہ وہ ڈاکٹر اگر فوری اس نوجوان کا علاج کرتا تو وہ بچ جاتا، گویا اس کا اپنا بیٹا بچ جاتا، مگر اس نے دولت کی پرواہ کی اور اپنا اکلوتا بیٹا گنوا دیا۔ میں اس ڈرامے کی کہانی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ عطیہ کی پریشانی دیکھ کر میں نے اسے بتایا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کے ڈاکٹر کا کردار میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنے اسکول کے زمانے میں ڈراموں میں کام کر چکا تھا، تھوڑا بہت اس ٹیکنیک کو سمجھتا تھا۔ خلاف توقع وہ فوراً تیار ہو گئے۔ میں نے مختصراً اسکرپٹ پڑھا، لیکن سارا کچھ اسکرپٹ نہیں تھا۔ کرداروں کو خود موقع محل کے حساب سے وہ مکالمے بولنے تھے، بس اتنا خیال رکھنا تھا کہ ان کے حاضرین و ناظرین سب بچے ہیں۔ عطیہ بہت پریشان تھی بیچاری، خود ہی ڈرامہ لکھتی، کردار اکٹھا کرتی، خود ہی جیسے تیسے ریہرسل کراتی، خود ہی ڈائریکشن دیتی۔ اسے ڈرامے میں کام کرنے والے لوگ نہ ملتے تو خود ہی چھوٹا بڑا کردار بھی کرتی۔ سارے عمل میں اسے دوسروں کا بہت کم تعاون حاصل ہوتا تھا۔ اسپتال میں ڈرامہ، تعجب تو مجھے بھی ہوا تھا کہ میں نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ آج پہلی بار کسی اسپتال میں ڈرامہ ہوتا دیکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ اسپتال میں ڈرامہ کرنے کی تک کیا ہے، جبکہ ساری محنت بھی اسے اکیلے کرنا پڑتی ہے۔ اس معاملے میں اسے مخدوم صاحب کا تعاون بھی حاصل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسے ڈرامہ کرنے کی اجازت دے دی تھی اور اس کی جگہ بھی دے دی تھی۔ عطیہ نے مجھے بتایا اس کے پہلے ڈرامے میں اس نے سولو پرفارمنس دی تھی۔ اس کے ناظرین میں اسپتال کے 6 مریض بچے، نائٹ ڈیوٹی کرنے والا ڈاکٹر، اسپتال کی مشکل رہائشی آیا اور چوکیدار شامل تھے۔ لیکن بعد میں ناظرین کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور قرب و جوار کے سڑک چھاپ لوگ پاسگزاری کے لیے رات کو آن کر بیٹھ جاتے تھے، جس پر مخدوم صاحب نے ڈرامہ صرف اسپتال کے مریض بچوں اور ان کے متعلقین تک محدود کر دیا تھا۔ مخدوم صاحب عطیہ کی سچی فرمائش پر بچی بھی ہوئے تھے کہ اسپتال میں ڈرامہ کرایا جائے، لیکن عطیہ کی تجویز کردہ ڈرامے کے مریض بچوں پر خوشگوار اثرات دیکھتے ہوئے انہوں نے عطیہ کو محدود پیمانے پر ڈرامہ کرنے کی اجازت دے دی تھی، وہ بھی مہینے میں صرف ایک۔ لطف کی بات یہ تھی کہ مہینے میں ایک بار ہونے والے ڈرامے میں داخل مریض بچوں کے علاوہ وہ بچے ان کے لواحقین جو ذوق و شوق سے آتے تھے، جو صحت یاب ہو کر اسپتال سے جا چکے تھے۔ کیونکہ عطیہ کا ڈرامہ خالصاً بچوں کے لیے ہوتا تھا، اس میں ایسی سبق آموز کہانیاں پیش کی جاتی تھی جن سے انسان دوستی، محبت و اخوت کے جذبات پروان چڑھتے ہوں۔ یہ کہانی بھی عموماً عطیہ خود ہی لکھتی تھی۔ میں اس کی خوبیوں کو معترف ہو گیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ لوگ اس کا ڈرامہ تو شوق سے دیکھتے تھے، لیکن اس کے لیے اپنا وقت اور تعاون کوئی نہ دیتا تھا۔ بیچاری عطیہ اکیلی اپنی ڈیوٹی بھی انجام دیتی اور ڈرامے کے سارے انتظامات بھی خود ہی انجام دیتی۔ اس عدم تعاون پر بھی اس نے اب تک ہمت نہ ہاری تھی اور اب تک وہ متواتر 8-10 اسٹیج ڈرامے کر چکی تھی جو اس کے عالی حوصلے کی، عزم و ہمت کی دلیل تھے۔ عطیہ کو اس ڈرامہ سیریز سے کوئی فائدہ نہ تھا، نہ مالی اور نہ کسی قسم کا، بلکہ الٹا اسے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی لوگوں کی منت سماجت کرنی پڑتی تھی۔ یہ سارا کام اسپتال کے اسٹاف کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا، بلکہ رضاکارانہ لوگ کسی کو بھی اپنا فالتو وقت بھی اس وقت تک نہیں دیتے جب تک انہیں کسی فائدے کی امید نہ ہو۔ مجھے بھی حیرت تھی کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی وہ یہ سب کیوں کرتی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا۔ اس وقت ہم تھکے آ رہے آفس میں چائے پی رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر الٹا اس نے مجھ سے سوال کیا، تیمور صاحب آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں اس کے نام کے علاوہ صرف اتنا جانتا تھا وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور لندن سے آئی ہے، اس دنیا میں بالکل تنہا ہے، عمر 27 سال اور اب تک کنواری ہے۔ میں نے سادگی سے اسے بتا دیا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی، بولی تیمور صاحب آپ نے تو میرا پورا بایو ڈیٹا بتا دیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا تیمور صاحب میری پیدائش کراچی میں ہوئی تھی،
کراچی کے پوش علاقے میں، لیکن آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں نے کراچی کے صرف ایک ہی رخ دیکھا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں کراچی کے وہ علاقے بھی دیکھے ہیں جہاں جانے کے لیے جوتے اتارنے پڑتے ہیں، ورنہ ان کے کیچڑ میں دھنس جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرحال میں نے ایک ڈاکٹر کے یہاں جنم لیا تھا، ڈاکٹر احمد عباس کے یہاں۔ میں بڑی ناز و نام میں پلی تھی۔ میں صرف 5 سال کی تھی کہ میری محبت کرنے والی ماں مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں اس وقت اپنی آیا کے ساتھ اسپتال میں تھی۔ میری آیا نے مجھے بتایا کہ خدا میری ممی کو ایک منا دینے والا تھا، ہم وہاں وہی لینے گئے تھے۔ مجھے اپنی آیا کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ مجھے میری ممی چاہیے تھی، ممی نہیں تو کم از کم پاپا تو ہوتے۔ کہاں تھے؟ آیا نے بتایا کہ وہ کہیں کسی اسپتال میں کوئی اہم آپریشن کر رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نرس کوئی ڈاکٹر آتا اور میری آیا کو مطلع کرتا کہ کیس سیریس ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری ممی کو وہ لوگ کہاں لے گئے اور منا آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر میں نے آیا کو بتایا نہیں۔ میری آیا مجھ سے بار بار مما کے لیے دعا کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دعا کروں۔ پھر یوں ہوا کہ کسی نے آ کر میری آیا کے کان میں کچھ کہا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں بھی رونے لگی۔ پھر دیر ہو گئی، پھر پاپا آ گئے اور ممی بھی۔ ممی سفید کپڑے پہنے خاموش لیٹی تھی، انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ میں خوفزدہ تھی، بھوکی تھی، پریشان تھی، لیکن مجھے کسی نے چپ نہیں کرایا، نہ مجھے سر چھپانے کے لیے کسی کی آغوش ملی۔ پھر میں گھر کے کسی کونے میں لیٹ کر خود ہی سو گئی۔ میری ممی جو نہیں تھی۔ صبح مجھے پپا نے پیار سے اٹھایا، انہوں نے میرے لیے دلیا بنایا تھا، میں نے نہیں کھایا۔ میں پپا سے ناراض ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے میری ممی مر گئی، میری ممی مر گئی، اور پپا پتہ نہیں کہاں تھے۔ میں نے پپا کے ہاتھ سے دلیا بھی نہیں کھایا۔ مجھے مناتے مناتے پپا رونے لگے۔ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی مما کی تصویر اٹھا کر گود میں رکھ لی اور روتے رہے۔ مجھے پپا پر ترس آ گیا، وہ رو جو رہے تھے۔ میں ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ایک آپریشن کر رہے تھے، وہاں بہت دیر لگ گئی، اور میری مما۔ میں نے ان سے مما کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ میاں نے میری مما اور میرے آنے والے منع کو اپنے پاس جنت میں بلا لیا ہے۔ میں نے پپا سے کہا کہ ہم بھی مما سے ملنے جنت چلتے ہیں، تو مجھے وہ جنت تو نہ لے جا سکے، ہاں لندن ضرور لے گئے۔ میرے پاپا نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، انہوں نے اپنی ساری زندگی ساری محبت میرے اوپر نچھاور کر دی۔ میں ہمیشہ اس بات پر اپنے پپا سے ناراض رہی تھی کہ وہ آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھے، حالانکہ وہ انہیں بہت چاہتے تھے، ان کی محبت کی شادی تھی۔ ہم ہر سال چھٹی میں کراچی آتے اور اپنے رشتہ داروں میں ہی ٹھہرتے۔ کئی لوگوں نے پپا سے اپنی اپنی لڑکیوں کے بارے میں ان کا اندیہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن پاپا نے انکار کر دیا۔ میں کچھ ذرا بڑی ہوئی تو کچھ سمجھ میں آئی کہ میں نے بھی پاپا سے کہا تھا کہ وہ شادی کر لیں، میں اپنا خیال خود رکھ لوں گی، مگر انہوں نے میری پیشانی چوم کر انکار کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ مجھے کہیں محرومی کا احساس نہ ہو، پرائی عورت پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میرے پاپا جب بھی پاکستان آتے تو مختلف اسپتالوں میں ضرورت مند اور غریب مریضوں کی فی سبیل اللہ آپریشن کرتے تھے، ان کا زیادہ تر وقت وہیں گزر جاتا تھا۔ میں اکیلی اپنے عزیز اور رشتہ داروں میں گھومتی پھرتی رہتی تھی، اور اس طرح میں اپنی تہذیب اپنی روایت سے جڑی رہی، اور میرا رشتہ اپنی مٹی سے ٹوٹنے نہیں پایا۔ اسی لیے میں اپنی ساری زندگی یورپ میں گزارنے کے باوجود ایک مکمل پاکستانی لڑکی ہوں۔ پاکستان میں مخدوم صاحب میرے پاپا کے خاص دوستوں میں سے تھے کہ دونوں دوستوں کو خدمت انسانیت سے فرحت ملتی تھی۔ جب مخدوم صاحب نے اپنا بچوں کے جدید اسپتال کا آئیڈیا میرے پپا کو بتایا تو انہیں بہت پسند آیا۔ یہ قطع زمین جو تم دیکھ رہے ہو جس پر یہ اسپتال قائم ہے، یہ میرے والد کا ہی دیا ہوا عطیہ ہے، میں بھی، یہ کہہ کر وہاں کی ایک خوش ادا مسکراہٹ۔ لیکن افسوس میرے والد کو یہاں آنا اور کام کرنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ لندن میں ہی سڑک کے ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ ابو کی اچانک موت کے بعد جب میں پاکستان آئی تو میری بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ اپنے عزیزوں کی گرم جوشی پر مجھے بڑی خوشی ہوئی، مگر جلدی یہ خوشی کافور ہو گئی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں ان کے لیے اتنی اہم نہیں تھی جتنی میری شہریت۔ میں یورپین شہریت رکھتی تھی اور خاندان کا ہر لڑکا مجھے چارہ بنا کر یورپ جانا چاہتا تھا، حالانکہ اس ملک کو اس مٹی کو ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے جلدی خود غرض اور لالچی لوگوں سے اپنے پیچھے چھڑا لیا اور واپس لندن چلی گئی، جہاں میں نے ایک اسپتال میں نوکری کر لی۔ ایک روز جب انکل مخدوم لندن آئے تو میں ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ انہوں نے ایسے ہی ذکر کیا کہ انہیں ایک فلاحی اسپتال کے لیے اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن آج کل لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ اپنا تھوڑا سا وقت بھی دینے کو تیار نہیں ہے، بڑی بڑی تنخواہیں مانگتے ہیں، حالانکہ یہ خالصتاً مفاد عامہ کا پروجیکٹ ہے۔ ہم ڈاکٹروں کو بڑی تنخواہیں نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں۔
وہ بہت افسردہ تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے ان سے پوچھا، انکل آپ کے اس بچوں کے اسپتال میں کوئی بچوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہے؟ مخدوم صاحب نے بتایا، بیٹا کوئی عام ڈاکٹر ہی آ جائے تو غنیمت ہے، تم اسپیشلسٹ کی بات کر رہی ہو۔ بس پھر میں نے انہیں اپنی خدمات پیش کر دیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں ان کے مشن میں ان کا ساتھ دوں گی اور بلا معاوضہ فل ٹائم کام کروں گی۔ آخر پہلے میرے والد بھی تو ان کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند تھے۔ انکل نے مجھ سے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں، کیونکہ میں ان مشکلات اور سخت حالات سے واقف نہیں ہوں جن سے میرا سابقہ پاکستان میں آ کر پڑ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں گھبرا جاؤں۔ میں نے ان سے سوچ سمجھ کر یہ درخواست کی تھی۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی۔ تیمور صاحب، یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بھی بڑا مشکل کام تھا۔ میں بہت آرام دہ زندگی گزار رہی تھی۔ میری انکم میری ضرورت سے بہت زیادہ تھی۔ مجھے اکیلی جان کا خرچہ ہی کیا، لیکن میری خواہش تھی کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہو، میں کوئی اچھا کام، کوئی پن کا کام کروں۔ میرے والد نے مجھے یہی تربیت دی تھی۔ جب مجھے مخدوم صاحب نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تو میں یہاں چلی آئی اور تب سے یہاں ہوں۔ رات دن بچوں کو دیکھتی ہوں، ان کا علاج کرتی ہوں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی۔ جب یہ بچے یہاں سے صحت یاب ہو کر ہنستے مسکراتے واپس جاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بس یہی میرا معاوضہ اور انعام ہے، اور مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ تیمور صاحب، زندگی کی دوڑ میں ہم لوگ اور ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب دنیا بہت تیز رفتار ہے۔ نئی ٹیکنالوجی، نئی تحقیق نے زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ہمیں انہیں استعمال کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ مریضوں کے لیے نئے نئے اسلوب، نئے نئے طریقہ ہائے علاج اختیار کی جا رہے ہیں۔ اب مریض کا علاج اس کے ماضی حال اور اس ماحول کا مکمل جائزہ لے کر کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر بچوں کا علاج کہ وہ معصوم خود اپنے مرض کی کیفیت ٹھیک سے بیان بھی نہیں کر پاتے۔ میں نے بچوں کے امراض میں اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ یہاں مجھے وہ سہولیات بھی حاصل نہیں ہیں جو علاج کے لیے مجھے درکار ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ علاج میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن ادویات اور علاج کے علاوہ بھی مریض بچوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذہن پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن تکلیف کی شدت اور اضمحلال سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہ دیکھ کر میں نے بچوں کی تفریح تباہ کی خاطر ایک ڈرامے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مجھے اپنے بچپن میں جن محرومیاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ مجھے بخوبی یاد ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھ کر میں بچوں کی کیفیت کو جلد محسوس کر لیتی ہوں، اور اپنے ڈراموں کے ذریعے، مختلف کرداروں کے ذریعے میں بچوں تک یہ پیغام پہنچاتی ہوں کہ اگر عزم و ہمت ہو تو انسان اپنی ہر مشکل، ہر رکاوٹ پر بآسانی قابو پا سکتا ہے، اور تعلیم و شعور سے مسلح ہو کر زمانے کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں ان میں علم و آگاہی، حب الوطنی اور انسان دوستی کا شعور اجاگر کرتی ہوں تاکہ وہ مستقبل میں اچھے شہری بن سکیں۔ بے شک میں مانتی ہوں کہ مریض بچے یہاں محض چند دن کے لیے داخل ہوتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب وہ یہاں سے جائیں تو ایک صحت مند ذہن اور صحت مند جسم ہی نہیں، ایک صحت مند سوچ لے کر بھی باہر جائیں، جو میں انہیں انہی کی زبان اور انہی کے انداز میں اپنے ڈراموں کے ذریعے دیتی ہوں۔ لیکن یہاں کوئی میری سنتا ہی نہیں۔ حالانکہ میرے ہلکے پھلکے ڈرامے بچوں پر بڑے مثبت انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسپتال کے خشک اور کھردرے ماحول میں انہیں ایک رنگا رنگی زندگی اور طمانینت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس سے وہ ایک کھیل، سبق اور تفریح بھی حاصل کرتے ہیں اور مؤثر پیغام بھی۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ اس نے میرے سوال کا بڑی ہی تفصیلی جواب دیا تھا۔ اس کے جواب میں میرے بہت سے سوالوں کا جواب تھا۔ اب شاید اس سے مجھے کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن مجھے اتنا احساس ضرور ہو گیا تھا کہ میں تو اس کے سامنے بالکل طفل مکتب تھا۔ ایک دلارا کے غم میں نے اپنی یہ حالت بنا لی تھی۔ وہ تو دو کا غم، اور وہ بھی ماں باپ جیسی شفیق ہستیوں کا غم سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اسے تو بچپن سے ایک مستقل چیلنج کا سامنا تھا۔ میں نے دلارا کے سنگ ایک خوشگوار دور گزارا تھا، اسے تو اس کا بھی موقع نہ ملا تھا، اور وہ کیسے اپنے آپ کو سمیٹے لپیٹے بیٹھی تھی۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت ہلکا لگا۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.